ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ مطلب یہ تھا، یعنی یہ جو مستقبل کا انہوں نے پروگرام بنایا، لائحہ عمل بنایا، اس کے لیے انہوں نے یہ بنایا نقشہ۔ تو یہ میں ایک مولانا عبدالباسط صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے جماعت کو احمدیہ کانفرنس کی خاص اہمیت ہے، جسے شورا کہہ لیں، پہلی اس میں شورا کی بنیاد، اس کا کیا ایجنڈا تھا اور کیا اس پر ذرا روشنی ڈالیں؟ محترم خان صاحب نے بڑا اچھا بتا دیا پس منظر سارے واقعہ کا، تو ہم تھوڑا اس سے آگے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی تھی، اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے تو بہت سے سوالوں کا جواب آ جاتا ہے۔ کاش ہمارے وہ بزرگ، اب ہمارے بزرگ ہیں، وہ اس بات کو سوچتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دعا کی اپنی اولاد کے لیے، اس میں فرمایا نہ آئے ان کے گھر تک روب دجال۔ جو خان صاحب نے مغربی تعلیم اور مغربیت کا ذکر فرمایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی چیز ہے، نہ آئے ان کے گھر تک روب دجال۔ تو اس طرف روب دجال تھا، ادھر روب دجال نہیں تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، آپ کی تربیت کی برکت سے ادھر کوئی روب دجال نہیں تھا، ادھر صحیح اسلامی طریق تھا، صحیح قرآنی طریق تھا، صحیح مسنون طریق تھا۔ تو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے وہ جو اس وقت مشکلات تھیں، خان صاحب نے اس کا ذکر فرمایا ہے، بہت ہی مشکل وقت آ گیا تھا جماعت پہ۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہ جو سربراہ لوگ تھے، انتظامی قابلیت رکھتے تھے، انتظام ان کے ہاتھ میں تھا، عملاً وہ انتظام کا تجربہ رکھتے تھے، انتظام کر رہے تھے، جانے جاتے تھے، جانے پہچانے جاتے تھے، بلکہ وہ عجیب سا لگتا ہے، بعض جگہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس طرح بھی چندہ لے سکتے ہیں، یعنی انجمن کی، یعنی یہ لہجہ تھا، بڑا سخت لہجہ۔ اور تو اس وقت حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی نے قرآن مجید پہ غور کرتے ہوئے، دعاؤں سے کام لیتے ہوئے، جیسے خان صاحب نے فرمایا، اصل چیز تو دعا ہے، دعاؤں میں گریہ گزاری سے کام لیتے ہوئے جماعت کو یہ کہا کہ روزہ رکھیں، روزہ رکھا گیا، تہجد کی نماز ادا کی گئی، اور پھر حضور نے جماعت کے سامنے ان کا لائحہ عمل پیش کرنے کے لیے وہ احمدیہ کانفرنس جسے آپ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مجلس شورا کہا جائے تو زیادہ صحیح ہے، پہلی مجلس شورا کے لیے جماعت کے نمائندگان کو بلایا باہر سے 12 اپریل کو۔ یہ شورا کا اجلاس جو ہے 12 اپریل، یعنی خلافت سے قریباً ایک مہینہ بعد، یعنی بہت جلدی۔ اگر وہ حالات دیکھے جائیں تو اس میں اتنی جلدی ایسے مجلس کا انعقاد جو ہے، یہی اپنی جگہ بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اولو العزم ہوگا، اولو العزم، بالکل، تو بالکل اولو العزم، یہ پہلا عزم کا آپ نے۔ اور پھر اس میں عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دوستوں کو بلا لیا، اور پھر میں نے دعا کی کہ دوست تو آ گئے ہیں، تو اب میں ان کے سامنے کیا بات کروں۔ یعنی ہر قدم پہ خدا تعالیٰ سے رہنمائی لینے کا طریق جو ہے آپ کا، یہ نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ جو کام انبیاء کے ہوتے ہیں وہی کام خلیفہ کے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے، وہ اس طرف میرے دل میں ڈالا گیا کہ میں اس کی طرف لوگوں کو بلاؤں، وہ پیش کروں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو آپ نے اس مجلس میں جو خطاب فرمایا، اور جو بعد میں منصب خلافت کے نام سے چھپ چکا ہے، اور جسے حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بڑے بجا طور پہ یہ فرمایا کہ یہ 1000 سالہ ایجنڈا لگتا ہے بعد میں جماعت کا، کہ اس کے پروگرام، اور میں سمجھتا ہوں 1000 سالہ کیا، یہ تو چونکہ قرآن مجید کی رہنمائی سے لائحہ عمل لیا گیا تھا، تو یہ تو مستقل ایجنڈا تھا، اور یہی وجہ کہ اس کے بعد سے ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں اب بھی، اور اس سے استفادہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ آگے۔ وہ بنیاد، وہ بڑی مضبوط بنیاد ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں جو دعا کی گئی ہے، تو مصداق دعا جو ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے مصداق ہیں، آپ نے جو کام کیے وہی خلفاء کا کام ہے۔ آگے تلاوت آیات کا کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، قرآن مجید سمجھنا، سمجھانا، پڑھنا، پڑھانا، خدا تعالیٰ کے نشانات کا بیان،
یعلمہ الکتاب، کتاب کا سکھانا، یہ بھی وہی چیز ہے. اور پھر یہ کہ یزکیہم میں فرمایا کہ اس میں تزکیہ نفس بھی ہے، اور تزکیہ نفس کے ساتھ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جماعت کی ترقی کے اسباب سوچنا اور ان کو مہیا کرنا، جماعت کی کمزوری کو دور کرنا اور جماعت کی ترقی کے اسباب ڈھونڈتے ہوئے اخلاص پیدا کرنا، آگے بڑھانا، جس رنگ میں کمی ہو اس کمی کو دور کرنا. تو اور اس خطاب میں بہت ایک مؤثر اور پرجوش طریق پہ آپ نے جماعت کو اس مقصد کے لیے تیار کیا کہ تبلیغ اسلام جو ہے یہ سب سے پہلا بنیادی فریضہ ہے ہر مسلمان کا، تو ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے. اور اپنا بتایا کہ میرے اندر تو تبلیغ کا بچپن سے ہی بہت شوق ہے. میں رات کو سوتے ہوئے تبلیغ کے منصوبے بناتا رہتا ہوں سونے سے پہلے، اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ چین کے کسی اخبار میں یہ اشتہار دے دیا جائے کہ مسیح موعود ظاہر ہو گئے ہیں، اور وہ اشتہار چھپتا رہے وہاں پہ. تو تبلیغ کے میں کہتا ہوں اتنے مبلغ ہونے چاہیے. پھر سوچتے سوچتے یہ تعداد ناکافی ہے، اور ہونے چاہیے. تو میں کہاں تک تعداد لے جاتا ہوں، شاید کوئی ہنسنے والا اس پہ ہنسے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ اگر باتیں ایسی جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہوتی ہیں تو کسی وقت خدا تعالیٰ چاہے گا تو یہ پوری بھی ہو جائیں گی. اور ہم نے دیکھا خدا تعالیٰ کی پوری بھی ہوئی. اس وقت حالات کچھ نہیں تھے. اس وقت کے جو حالات تھے، جیسے محترم خاصان نے اشارہ فرمایا، خزانہ خالی تھا، اور ظاہر ہے کوئی کام بھی بغیر اس کے تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ہمیشہ سے یہ شوق تھا، لیکن میں تہی دست تھا، میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، میں تہی دست تھا، اور میں اس کے لیے دعا کرتا تھا. تو خدا تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا یہ بھی کیا ہے کہ مجھے ایک جماعت دے دی ہے. مطلب یہ ایک بات ہے کہ انہوں نے، آپ نے فرمایا تھا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک تبلیغ میرے ذریعے یا میرے شاگردوں کے ذریعے ہوگی. یہ اتفاق کی بات ہے کہ آپ کو شرف حاصل ہے ان کے دامن تربیت سے وابستہ ہونے کا، ہم دونوں کو. تو یہ ان کی 96 سال بعد کتنی سچی بات آج بھی، یعنی ہم دیکھیں یہ ہمیشہ پوری ہوتی ہے. تفسیر کبیر کا جو خزانہ ہے اس سے تو ہمیشہ ہم فیض حاصل کریں. یہ بات یہ ہے کہ یہ جو جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نقشہ تھا دوسرا کہ عالم اسلام کے ساتھ شامل ہو جائے، جو دوسرا گروپ جو تھا کہ اس میں شامل ہو جائیں، اور یہ جو ہماری پولیٹیکل زوال ہے یہ دور ہو جائے گا اس طرح. لیکن اس کا مطلب ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو یہ علم تھا کہ یہ جو زوال ہے یہ عارضی نہیں ہے، یہ مستقل ہے، اور اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک تزکیہ نہیں ہوگا. اور اس لیے سب سے زیادہ تزکیہ، اس کا مطلب ان کے پورا، اور آج دیکھیں آپ ابھی تک وہ بات صحیح ہے، سب سے بڑا پرابلم عالم اسلام کا کرپشن ہے. تو وہ بات زور دیتے تھے کہ تزکیہ کوئی انجمن نہیں کر سکتی، یہ تزکیہ جو ہمیشہ خلفاء دعا کر کے کرتے ہیں اور دعا کے رنگ میں کرتے ہیں، اور یہ اسے سوز دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کا، یہ تو ایک بہت ان کی لیڈرشپ کی جو ایک کوالٹی تھی، اور ان میں جو روحانیت تھی، اور اصل مرض جو عالم اسلام کا تھا وہ روحانی تھا، اور جو دوسرے سمجھ رہے تھے کہ جی پولیٹیکل ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ یہ اس لحاظ سے خدمات سر انجام دیں. تو اس کا مطلب کہ بنیادی ایجنڈا جو تھا انہوں نے اس وقت وہ بیان کر دیا. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو 1000 سال کے لیے پروگرام ہے، جب تک وہ زوال امت کا دور نہیں ہوتا وہ. اور اس کے کیا اصل ذریعہ تو یہی ہے کہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کی جائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ سوال پیدا کیا گیا کہ ہم عام اسلامی مسائل جو وہ بیان کریں، تو مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی سختی سے اس سے منع فرمایا. گویا یہ کہیں چھپی بات موجود تھی پہلے ہی. اس کے بعد خلیفہ اول کے زمانے میں یہ بات آئی، اخبار وطن والوں سے کوئی معاہدہ اور سمجھوتا وغیرہ کرنے کی کوشش کی گئی. خلیفہ اول نے بڑی سختی سے اس کو منع فرمایا. تو بہرحال یہ صحیح طریق پھر یہی تھا کہ قرآن مجید سے کہ تبلیغ کی اہمیت حضرت مسلم موعود نے خوب واضح فرمائی اس میں. اور یہ کہ تبلیغ کے جو اس میں یہ پھر مبلغین واعظین موجود ہوں ہمارے پاس، وہ مختلف زبانیں سیکھیں. اس سارے مقصد کے لیے حضور نے پھر ایک چندے کی تحریک کی ہے. اس میں شامل، اس تقریر میں تو شامل نہیں، لیکن انہی دنوں میں پہلی تحریک جو کی گئی ہے جماعت سے چندے کی، وہ 12,000 روپے کی تھی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن بہرحال یہ کام جو ہے بہت زیادہ کام ہے. تو ان کے 12,000 کی رقم اس زمانے کے لحاظ سے اگر ہم سوچیں تو بہت بڑی رقم تھی احمدیوں کے لیے. احمدیوں کی تعداد بہت محدود تھی، اور ابھی پورے طور پہ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ انجمن کے زیر اثر کون ہے اور بیعت کرنے والے کون ہیں. اتنا بھی ابھی واضح نہیں تھا پورے طور پہ.
اور تقریر میں زیادہ میں زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ یہ تو خاصا فرمایا کہ زکوٰۃ اور چندے وغیرہ جو ہیں براہ راست خلیفۃ المسیح کے پاس بھیجے جائیں، وہ پھر آگے انتظام جو بھی اس کا ہوگا اس کے مطابق کریں گے. تو یہ الگ سے تحریک جو 12,000 کی ہوئی ہے، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی رقم تھی، بلکہ میرا خیال ہے اگر وہ شرح کرنسی کو دیکھا جائے تو یہ 2,500-3,000 پاؤنڈ بنتے تھے. تو جماعت کی تعداد بہت تھوڑی تھی، جماعت کی مالی حالت بھی بہت غربت کی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا والہانہ جذبہ دیا ہوا تھا جماعت کو، اور قربانی کا ایسا جذبہ پیدا ہوا ان کے اندر. حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے فرمایا کہ سن 14 جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ جماعت میں مالی قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک بیج کے طور پہ تھا. تو یہ اس سے لیا گیا. تو سن 14 کے جو واقعات ہیں، حضور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس مشکل وقت میں، نامساعد حالات میں، مخالف حالات میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہمیں وہ طریق سمجھائے اور وہ طریق بتائے جن پر چلتے ہوئے انسان خدا تعالیٰ کو پا لیتا ہے. تبلیغ کا، یورپ میں تبلیغ کے بارے میں جس کے دوسرے لوگ گروپ کے یہ جانتے تھے کہ ہمیں زیادہ واقفیت ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی نقشہ پیش کیا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے تو جہاں وہاں کے جو لوگ ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ وہاں جو رہنے والے ہیں، جو تجربہ کار ہیں، وہ اس کے متعلق بتائیں گے. لیکن اس کے متعلق تو یہ عجیب بات ہے کہ یہاں جو خواجہ صاحب تشریف لائے، پہلے ذکر آ چکا ہے اس کا، وہ کسی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، پھر ان کو موقع بھی ملا خدمت کا. لیکن یہ ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے بات، اور ان کے طریقہ کار سے پتہ لگتا ہے کہ صحیح ہوگی کہ مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر سم قاتل ہے. یہ فکرہ ان کا بہت مشہور ہوا کہ مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر تو سم قاتل ہے، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے تو تبلیغ کیا ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ اسلام کا تو وہ جو قرآن مجید تھا اس کو تو جزدانوں میں بند کر کے رکھ دیا گیا تھا، اس کو تو کوئی استعمال میں نہیں لاتا تھا. وہ مغربی جو روب تھا، یوروب دجال تھا، اس کی وجہ سے یورپین فلاسفرز اور یورپین جو دانشور تھے ان کے پیش کیے جاتے تھے حوالے، تو قرآن مجید کو تو ایک طرف کر دیا گیا تھا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پھر یہ خلافت ثانی ہم دیکھیں کہ بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید پہ رکھتے ہوئے حضور نے جو رہنمائی فرمائی وہی نتیجتاً کامیاب ہوئی. آپ کا بڑا تجربہ رہا ہے یہ جو جیسے فرمایا ابھی مولانا صاحب نے کہ مسیح موعود کا ذکر سم قاتل ہے، اور وہ چاہتے تھے مسلمانوں کی مین سٹریم میں شامل رہیں اور حضرت مسیح موعود کا ذکر نہ کہیں، علم الکلام سے فائدہ اٹھا لیا جائے. کیا اس کا یہ کیا اپروچ تھی؟ اس کا وہ فائدہ تھا؟ 1905 میں جب ریویو آف ریلیجنس کا یعنی چل رہی تھی اور اس کی بہت شہرت ہو گئی، بہت شہرت ہو گئی، مضامین اچھے تھے، اور زیادہ تر مضامین اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ترجمہ ہو کر چھپتے تھے. تو اس وقت ایک غیر احمدی نے جس کا تعلق تھا مولوی محمد علی صاحب سے اور خواجہ کمال الدین صاحب سے، اس نے یہ تجویز پیش کی کہ دیکھیں آپ لوگ کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، اسلام کو ڈیفینڈ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن چونکہ بیچ میں آپ مرزا صاحب کو لے آتے ہیں اس کی وجہ سے پھر لوگ اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے. تو ایسا ہو جائے کہ ایک ریویو بے شک آپ اپنا رکھیں اور اس کے ایک ایڈیشن ایسا چھاپیں جس میں مرزا صاحب کا ذکر نہ ہو اور جنرل ہو، تو باقی تو علمی مضامین اس میں ہیں ہی. یہ تجویز ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گئی. تو حضور نے یعنی یہ اتفاق کر چکے تھے، یہ اتفاق کر چکے اور جا کر پیش کر دیا کہ اگر حضور پسند فرمائیں تو یہ ایک اچھا طریق ہے، ہم غیر عام مسلمانوں میں بھی ہم یعنی جا سکیں گے. تو حضور علیہ السلام نے اس پر انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا تم مجھ کو چھوڑ کر کس مردہ اسلام کو پیش کرو گے. یہ آپ کے اصل الفاظ ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے کس مردہ اسلام کو پیش، کیونکہ اسلام کی تشریح تو اس وقت وہی تھی جو مسیح موعود نے پیش کی، ورنہ اسلام تو قائم تھا. آپ لوگ تو عیسائیوں سے بھاگے پھرتے تھے. تو عیسائیوں کے مقابلے میں کون آیا؟ احمدی آیا اور احمدی مسلمان آیا. تو آپ نے فرمایا مجھ کو چھوڑ کے پھر تم کیا اسلام پیش کرو. اس کی دوسری صورت یہ ہوئی، ان لوگوں کے خیالات کا اس سے اندازہ ہوتا ہے، یہ لمبی سٹوری ہے اس میں میں نہیں پڑھوں گا، لیکن مختصر آپ کو بتاؤں کہ خواجہ کمال الدین صاحب یہاں جب آئے تو انہوں نے واکنگ پہ کیسا قبضہ کیا، یہ ایک الگ پروگرام چاہتا ہے اور میں اس میں تفصیل میں جا سکتا ہوں. لیکن ٹو کٹ اٹ شارٹ وہ ہوا یہ کہ
جب اس کی آغاز ہوا واکنگ مشن کا اور مسلمانوں کو یہ مسجد میسر آ گئی تو سوال پیدا ہوا کہ اس کا امام کون ہو، کیونکہ اس تحریک میں پیش تھے سر امیر علی تھے، وہ نہیں آ سکتے تھے، عبداللہ یوسف تھے، وہ نہیں آ سکتے تھے، وہ کہتے ہمارے اپنے کام ہیں۔ تو اس وقت خواجہ صاحب نے فوراً کہہ دیا کہ میں جو حاضر ہوں، میں سب کام چھوڑ کے تو اس کا امام بن جاتا ہوں۔ اس وقت بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو احمدی ہے اور یہ تو پھر یہاں پر احمدیت کا سارا ہو جائے گا۔ تو ایک کنسٹیٹیوشن ڈرا کی گئی اور اس کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے جس کے امام خواجہ صاحب ہوں گے، اور ایک کلاز اس میں یہ شامل کی گئی کہ اس میں قطعاً ممانعت ہوگی کسی فرقے کی تشہیر کی یا تبلیغ کی، اس طرح کوئی احمدیت کو بیچ میں سے کاٹ دیا گیا۔ جب حضرت چودھری فتح محمد سبسیال یہاں تشریف لے آئے تو انہوں نے خواجہ صاحب کے ساتھ کام کرنا تھا، تو خواجہ صاحب نے شروع میں ان کو کہہ دیا کہ چودھری صاحب آپ جو مرضی تبلیغ کریں اسلام کی، لیکن مسیح موعود کا ذکر نہ کریں کیونکہ میں تو کانسٹیٹیوشن میں دستخط کر چکا ہوں۔ تو حضرت چودھری صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں اگر مسیح موعود نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں، میں تو مسیح موعود کی تبلیغ کرنے آیا ہوں، میں اس سے کیسے روگردانی کر سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کو یہ بات لکھ دی اور فرمایا حضور میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ حضور اس وقت بیمار تھے، آپ نے خط ان کو لکھا جو چھپا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ فی الحال ان کے ساتھ کام کریں لیکن اس دوران میں آپ کوئی جگہ تلاش کریں اور واکنگ کو چھوڑ کے آپ کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت چودھری فتح محمد سبسیال واکنگ کو چھوڑ کر ساؤتھمپٹن میں چلے آئے اور ایک کمرے کرائے پہ لے کے یہاں دبا کے مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ شروع کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیڑا ان کے دماغ میں شروع سے تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کو نکال کر ان کی تعلیمات کو ہم تو پھیلائیں۔ کیسے نکالتے؟ اصل تو جو دنیا ڈیمانڈ کر رہی تھی، زمانہ سائنٹیفک زمانہ تھا، وہ مانگتے تھے ڈیمانسٹریٹو پروف کوئی لے کے آؤ۔ تو عالم اسلام میں ڈیمانسٹریٹو پروف جو تھے وہ صرف حضرت مسیح موعود پیش کر رہے تھے کہ میں نشان دکھاتا ہوں میرے پاس آؤ۔ ان کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ بس یہی تو ان کی تھی نا کہ وہ دنیاوی، یہی تو امتیاز تھا۔ تو یہ مغرب کی نہیں، حق نہیں بنتا تھا کہ مغرب کو یہ سچائی سے آگاہ کیا جائے؟ لیکن یہ بس گھبرا گئے نا اس وقت، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم اگر مسلمانوں میں چلے جائیں گے، تعلیمات مسیح موعود کی بہترین ہیں اور مسلمانوں میں ہم ان کا نام لیے بغیر چلے جائیں گے تو ہماری شہرت زیادہ ہو جائے گی، تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے پہلا کام یہ کیا، جب آپ خلافت کے مسند پر متمکن ہو گئے تو آپ نے چودھری صاحب کو حکم دیا، چودھری فتح محمد سبسیال کو، کہ آپ اب لنڈن میں الگ مشن قائم کریں، واکنگ کو بھول جائیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ چودھری صاحب اس کے بعد پھر لنڈن تشریف لائے اور یہاں پر کچھ عرصہ ٹھہرے اور بالآخر یعنی لنڈن مشن کی بنیاد تو انہوں نے اسی وقت رکھ دی۔ تو ہمارا مشن الگ ہو گیا، واکنگ سے ہمارا تعلق کٹ کے، واکنگ سے تعلق اسی وجہ سے کٹا کہ وہاں مسیح موعود کا داخلہ بند انہوں نے کر دیا تھا، اور جب مسیح موعود کا داخلہ نہ ہو تو ہمارا ادھر کیا کام، تو ہمارا وہاں کیا کام۔ تو یہ ایک بات تھی، اور یہ ان کے خیالات جو تھے وہ اس قسم کے تھے کہ تو خان صاحب وقت کے ساتھ اس طرح کے خیالات، اس کا مطلب ہے جو ہمارا مین جو ہتھیار تھا یا جو ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ تھا وہ روحانیت ہی تو تھی کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی ہم کلام ہوتا ہے اپنے بندوں سے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارا اور دوسروں میں فرق کیا تھا؟ یہی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا۔ بات تو یہ تھی کہ لیکن اب خواجہ صاحب نے بہت کام کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے جماعت میں رہ کر بھی کام کیا، مسیح موعود اسلام کے مقدمے لڑے، لیکن حالت یہ ہوئی کہ وہ پہلی سیڑھی پر ہی پھسل گئے۔ ان کو ذرا واکنگ نظر آ گیا اور ان کو خیال ہوا کہ میری تو واہ واہ ہو جائے گی، ہر طرف شور ہوگا کہ بھئی انگلستان میں مشن قائم کر دی ہے۔ کہتے ہیں دامانے خیال یار چھوٹ گیا پہلی آزمائش میں ہی، وہ مسیح موعود علیہ السلام کو چھوڑ بیٹھے اور بس چھوڑے تو بات ختم ہو گئی۔ اور کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا؟ انجام انہوں نے خالی کروا دیا۔ انجام یہ ہوا کہ وہی واکنگ مسجد آج ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، اور بلکہ اسلام کی بھی کوئی خدمت وہاں نہیں ہو رہی، وہ بات ہی ختم ہو گئی ساری۔ تو اور خواجہ صاحب کا تو نام ہی اٹھ گیا۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جب انہوں نے قبضہ کیا تو جتنی تصاویر تھی خواجہ صاحب کی وہاں پر مختلف تقریبات میں لی گئی، وہ سب جلا دی، کتب ساری جلا دی جو وہاں پر رکھی گئی تھی، اور اپنا سارا نظام۔ تو مطلب یہ کہ جس نظام کی بنیاد مسیح موعود کے بغیر تھی اس کو خدا نے صف لپیٹ دی،
اور خلافت والی جو صورت تھی اب دیکھیں کہاں قائم رہی. یہ کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے قبول کیا تھا مسیح موعود کے بغیر جانا وہاں, وہ سے کیا انجام ہوا, اس کا انجام یہ ہوگا اپنا بھی سارا نکل گیا. یعنی سمجھا تو یہ گیا تھا نا کہ ذکر کے بغیر, مسیح علیہ السلام کے ذکر کے بغیر ہم مسلمانوں میں مقبول ہو جائیں گے, ہمیں لیڈرشپ حاصل ہو جائے گی, ہمارا اقتدار بڑھ جائے گا, اختیار بڑھ جائے گا, اثر و رسوخ بڑھ جائے گا, دنیا میں نام بہت ہوگا, یہ سارا کچھ. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال السلام, یہ اصل رستہ تو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ جو حضرت صاحب اس چیز کا کافی عرصے سے اندازہ کر رہے تھے, اور جب وہ منصب خلافت پہ متمکن ہوئے ہیں اس کے بعد جو اس تقریر جو آپ فرما رہے تھے کہ تقریر انہوں نے کی ہے, اس میں تو سارا لائحہ عمل انہوں نے طے کر دیا اور ساری نقشہ کھینچ دیا ساری ترقیات کا. اور اس کا مطلب ہے جیسے حضرت صاحب نے تو یہ اندازہ کر لیا تھا کہ جیسے ملٹری کو سول سے الگ کر لیا جاتا ہے, اس زمانے میں یہ ہماری فوج ہے جو اسلام کا دفاع کر رہی ہے, اس کو اگر آپ دوسروں میں شامل کر دیں گے تو اس کو تو ختم ہو جائے گی, اس کی امتیاز ختم ہو جائے گا. تو اس میں مولانا صاحب روشنی ڈالیں کہ یہ جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے خاص لائحہ عمل بتایا اپنا, اور اس لیکن ان کی بات صحیح ثابت ہوئی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ جو علیحدہ ہوئے اہل پیغام جس کو کہتے ہیں, تو بہت پڑھے لکھے تھے, ان میں ڈاکٹرز ان میں تھے, انجینئرز ان میں تھے, پڑھے لکھے تھے, ایم ایز تھے, کیا کچھ تھے, اور ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ جماعت کا انٹلیکچوئل حصہ الگ ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اب 100 سال بمشکل پورے ہوئے ہیں, اس میں خلافت والی جو احمدیت ہے اور اسلام ہے وہ تو ساری دنیا میں پھیل گیا. 180 یا 190 یا جتنے بھی ہیں ان ممالک میں احمدیت قائم ہو گئی, اور ان کی جو ہے وہ اب سوائے 2 یا 3 جگہ کے جہاں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں سارا اس کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. ان کی اولادیں ساری جو ہے نا مسیح موعود علیہ السلام کو جانتی بھی نہیں ہے, وہ بھی سارا نظام ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو فعلی شہادت اس طرف دی کہ خلافت کے ساتھ تو میں ہوں, مسیح موعود کے ساتھ تو میں ہوں, میں نہیں بھیجا ہے. باقی اگر تم ان کے بغیر کوئی ترقی کرنا چاہتے ہو کبھی بھی نہیں ہوگی. نہیں تو ترقی اس کے بغیر دیکھیں کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر ہم یہ ان کا یہ فخر ہے جی, وہ کہتے ہیں جی ہم تو مین سٹریم کے ساتھ رہے ہیں. بھائی ان کے ساتھ رہے ہیں تو پھر یہ عالم اسلام پہ جو آئی ہوئی ہے ذلت اور مسکنت طاری ہوئی ہے, تم بھی جا کے شریک ہو جاؤ, تم بھی شیئر کرو. تو یا تو یہ ہے کہ تم نکل جاؤ اس ذلت اور مسکنت سے. اس کا نقصان دیکھیں یہ ہوا ان کو کہ یہ 70-80 سال سے یہ کرتے رہے کہ ہم تو جماعت احمدیہ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم تو مسلمانوں کے بھائی ہیں, وہ ہم ان کے ساتھ ہیں. مسئلہ کفر و اسلام کا قصہ چھیڑا. لیکن ہوا کیا, 1974 میں ہمارے خلاف قرارداد منظور ہوئی تو ہمیں غیر مسلم قرار دیا تو ان کو بھی دے دیا, اور وہ چیخنے لگے کہ بھئی ہم تو نہیں ہیں. نہیں, ان کا نہیں, تم بھی ہو, نہ خدا ہی ملا نہ مثال السلام. دیکھیں نا. اچھا, یہ جو سپیچ کی حضرت صاحب نے, یہ تقریر کی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو علاج تجویز کیا ہے, اور وہ یہ لگتا یوں ہے کہ یہ جی جماعت کے لیے ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ تقوی, اس میں جو تزکیے کی بات کی ہے اور اس میں تبلیغ کی جو بات کی ہے کہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, قرآن کا علم نہیں ہے, عمل نہیں ہے, اور اس کو جو چھوڑا ہوا ہے اگر اس کو پکڑو گے تزکیہ ہوگا, دامن سے وابستہ ہوگے, پھر یہ تمہاری یہ جو پولیٹیکل جو ہے وہ دور ہوگی زوال, ورنہ نہیں دور ہو سکتا. تو اس تقریر پہ میں تو سارا اچھا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ جیسے جماعت کوئی ارریلیونٹ ہے, اس کا مین سٹریم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ہے, لیکن ہم دوائی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی اس دور میں, اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں, اور وہ مؤثر بھی ثابت ہو رہی ہے, وہ دوائی مؤثر ثابت ہو رہی ہے, اس سے نتائج پیدا ہوتے ہیں. ایک عجیب بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو خلافت کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور خلافت کے ساتھ چلتے رہے. انہوں نے کہا جی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن عملاً انہوں نے مولوی محمد علی کو امیر مقرر کر کے تا حیات اسی پیٹرن کو اپنایا, لیکن خدا تعالیٰ سے ہٹ گئے تو اس پیٹرن کو اپناتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے. یعنی بظاہر تو وہ بھی ایک خلیفۃ المسیح بنے ہوئے بیٹھے تھے نا, کیونکہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی, کوئی اور الیکشن ہوا نہیں, وہ قائم رہے, لیکن نتیجہ کیا ہوا, 0. یہ خدا نے یہاں ثابت کر دیا کہ دیکھو جس کو میں خلیفہ بناتا ہوں وہ آگے چلے گا,
تم آگے آپ خلیفے بنو، جو مرضی بنو، تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی، زیرو ہوگی. تو یہی ہوا ان کے ساتھ. ورنہ انہوں نے حضرت امیر صاحب جو کہنا شروع کیا، تو فرق کیا دونوں میں؟ صرف لفظ خلیفہ اور امیر کا ہی فرق ہے نا. خلیفہ بھی تو امیر ہوتا ہے نا. یہ ایک بات یہ کریں گے کہ حضرت مسیح موعود کا جو صحیح ورثہ تھا، روحانی ورثہ تھا، آپ نے اگر ان کی تفسیر دیکھی ہے، اس میں زیادہ عقلی رنگ نہیں نمایاں ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب روحانی ورثہ جو تھا، قرآن کے جو وہ حصہ تھا جس پہ ایک ایمان ہوتا ہے، سپر نیچرل ایمان ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کی جیسے پیدائش ہے بن باپ کے، تو انہوں نے تو وہ اس کو بھی آہستہ آہستہ ترک کر کے بالکل سر سید کی لائن پہ نہیں چلے گئے. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ جو منصب خلافت کا ذکر ہو رہا تھا، ہمارا موضوع تو وہی ہے، تو اسے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا علمی کارنامہ سمجھنا چاہیے، جو آپ نے قرآن مجید سے سمجھا. اس سے آپ کو قرآن مجید سے تعلق باللہ اور آپ کی علمیت وہ نظر آتی ہے. پھر اس کا دوسرا پہلو ہے جو عام طور پہ دو پہلو کم ہی کہیں جمع ہوتے ہیں، وہ انتظامی قابلیت ہے. یعنی اس تقریر کے بعد یہ نہیں کہ یہ لفاظی تھی، بڑی اچھی تقریر کر دی آپ نے، سوچ سمجھ کر قرآن کی تفسیر بیان کر دی، نبض پہ ہاتھ رکھا. یہ کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. ان کے بغیر اسلام کی زندگی کا جو مقصد ہمیں ہے کہ اس کو زندہ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، وہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کہ چیلنج دو قسم کے تھے حضور کے سامنے اس وقت. ایک تو یہی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، مخالفت اندرونی جماعت کی طرف سے، بڑے بڑے جو تھے اکابر اور تعلیم یافتہ لوگ وہ مخالف تھے. ایک جماعت کے غیر احمدی جو لوگ تھے، غیر از جماعت لوگ جو جماعت میں شامل نہیں تھے، ان کی مخالفت پہلے کی طرح تھی، بلکہ پہلے سے کچھ بڑھ گئی. ان کو زیادہ موقع مل گیا کہ وہ اعتراضات کریں. ان کے لیے اعتراضات بہت زیادہ ہو گئے. پہلے تھوڑے تھے، پھر زیادہ ہو گئے. آپ اگر دیکھیں ہمارا جو تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، اس زمانے میں سب سے زیادہ اعتراضات ہوئے ہیں. اور یہ مسئلہ نبوت اور کفر و اسلام وغیرہ، اس سے پہلے تو یہ اعتراض تھا ہی نہیں، ان کے بعد ہی ہوئے، اس کے بعد ہی شروع ہوئے سارے. تو اب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے سامنے ایک یہ چیلنج بھی تھا، اور آپ نے ان سے اس طرح آپ نے برد آزما ہوئے، اس طرح آپ نے اس کا مقابلہ کیا، اس طرح اس چیلنج کو قبول کیا کہ کل حیران ہو جاتی ہے. ایک آدمی جیسے پہلے آپ کہہ چکے ہیں، ایک نوجوان جو تجربہ کار نہیں ہے، اس کے سامنے اتنی مشکلات ہیں، اتنے کام ہیں، لیکن وہ خدا تعالیٰ کے تائید اور نصرت سے وہ مجھے یاد آ گیا حضور کے ایک خواب بھی ہے خلیفۃ المسیح ثانی کی، بالکل ابتدائی ایام کی انہی دنوں کی، کہ آپ نے دیکھا کہ بہت مشکلات ہیں، بہت مہیب خطرات ہیں، عجیب قسم کے نظارے، ڈراؤنے نظارے دکھائے جا رہے ہیں. تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ کہتے ہوئے ان سب مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کچھ زمانے کی ہر تحریر میں خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ شروع میں لکھا ہوتا تھا اس کو. تو یہ جو نظارے خواب میں دکھائے گئے تھے وہ شاید اتنے خوفناک نہیں تھے جتنے واقعتاً نظر آئے. یعنی جماعت کا الگ ہو جانا، جماعت میں اختلاف ہونا، انشقاق ہونا، یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ ایک مخلص احمدی کے لیے تو اس سے بڑا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بڑی اور تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا، مخالفین جو تھے وہ تو ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو مخالفین احمدیت نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے اس اولوالعزم رہنما کی رہنمائی اس قسم کی تھی کہ آپ نے چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے یہ ثابت کیا دنیا پہ عملاً، یعنی تقریروں سے نہیں. تقریر بھی تو آپ کی اپنی شان ہوتی ہے، تقریر میں وہ ایک الگ مضمون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مشہور خطیب ہیں جن کے متعلق یہ سمجھ جاتا ہے کہ ایسا خطیب ہندوستان میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا جن کا ذکر بڑی شہرت ہوتی، لیکن ان میں یہ تھا کہ وہ کچھ لطیفہ سنا دیا، کچھ ادھر واقعہ سنا دیا، ادھر ادھر کی باتیں لگا کے لوگوں کو بٹھائے رکھا، اور کہتے ساری رات ایسے لوگ تقریر کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، کر لیتے ہوں گے، لیکن حضرت مسیح موعود کی تقریر میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود اس میں قرآن مجید کی تلاوت اس طرح سے ہوتی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ حضور قرآن ہی پڑھتے جائیں. ہم نے سنا ہے، وہ خان صاحب تائید کریں گے اس بات کی، اس میں یہ ایسی شیرینی ہوتی تھی، ایسا لطف ہوتا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں. اور پھر جب بیان پہ آتے تو بیان اس طرح آتا تھا کہ لوگ جیسے مسحور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے. تو یہ خطیب کی، یہ اس قسم کا خطیب
نہیں دیکھا نہیں دیکھا گیا، نہیں دیکھا گیا. یعنی لوگ پیش کرتے ہیں بعض لوگوں کو کہ وہ بہترین خطیب تھے، ٹھیک ہے وہ ضرور خطیب ہوں گے، لیکن ان کے خطاب کا سرمایہ تو لطیفے ہوتے تھے. ان کے خطاب کا سرمایہ کوئی معرفت کی بات نہیں ہے، کوئی حکمت کی بات نہیں ہے، ہوتی تھی جن سے لوگوں کو ہنساتے تھے، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا، کوئی حکمت، کوئی تزکیہ، کوئی معرفت، ایسی بات نہیں تھی ایسے کوئی لطیفہ ہو گیا تو ساری رات گزار دی. ٹھیک ہے یہ بات. ایک بات یہ بھی ہے جی کہ اگر آپ ان کے جو مخالفین اس وقت تھے پیغامی، انہوں نے کوئی بھی دلیل روحانی رنگ میں پیش نہیں کی کہ روحانیت کو چھوڑ ہی دیا نا جی، وہ تو نہیں، یعنی خلافت کے انتخاب کے سلسلے میں بھی روحانیت کی طرف نہیں گئے، وہ ساری دنیا کی باتیں کرتے رہے. انجمن کے رول ہیں جی، قواعد ہیں جی. ایک مثال آپ لے لیں، چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خود سنایا. آپ نے فرمایا کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بیماری کی بہت خبریں آنے لگی، بلکہ آخری چند دن کی بات ہے، تو فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں اور خواجہ کمال الدین صاحب دریا ٹیمز کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ خواجہ صاحب حضور کی بیماری کی خبریں آ رہی ہیں اور کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ عمر بھی ان کی اب 80 سے اوپر جا چکے ہیں، تو خدا خیر ہی کرے کیا ہوگا. تو خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے. تو خواجہ صاحب نے کہا دیکھو بات یہ ہے 3 آدمی ہیں جن میں سے ایک خلیفہ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں تک بھی خلافت کو مان رہے ہیں، بعد میں جو اس وقت تو ہی مان رہے ہیں، لیکن چند دن کی وفات کے. تو 3 آدمی ہو سکتے ہیں، ایک تو مولوی محمد علی ہے لیکن وہ بات بات پہ رو پڑتا ہے، اس کا دل بڑا کمزور ہے، تو وہ خلافت کو نہیں چلا سکے گا. دوسرا میں ہوں جو خلافت کا اہل ہوں، لیکن میں منہ پھٹ ہوں، بات سامنے منہ پہ کر دیتا ہوں، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. تیسرے محمود ہے، لیکن وہ تو بچہ ہے بیچارہ، وہ کیا کر سمجھتے جاتے تھے. اب دیکھیں تینوں جگہوں پر انہوں نے روحانیت کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ خدا بناتا ہے، کہ خدا بناتا ہے یا خدا تعالیٰ کی یا یہ کہا ہو تقریریں واضح تقریریں ہیں، یا اپنوں مثلا مولوی محمد علی کے بارے میں کہا ہوتا کہ وہ بڑا خدا رسیدہ بزرگ ہے، اس کا حق ہے. یہ نہیں کہا، وہ انتظامی قصے میں کر کے اور کہا وہ بیچارے کیا چلائیں گے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، خلیفہ اول نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو امام الصلاۃ مقرر کیا ہوا تھا اپنے زمانے میں. تو ان بزرگوں میں سے جن کا ذکر آ رہا ہے، کسی نے حضرت حافظ روشن علی صاحب سے کہا کہ آپ موجود ہیں اور بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو ان کو کیوں نہیں امام مقرر کیا جاتا؟ تو آپ پوچھیں خلیفہ اول سے، یہ تو مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، تو محمود تو بچہ ہے تو اس کو امام مقرر کر دیا گیا. تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں تو ہے کہ اتقا جو ہے وہ امام ہوگا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کیا محمد علی کو مقرر کر دیں. بالکل. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اور یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ. یہ تو ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے کچھ پروگرام اور چاہیے. ناظرین آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ اس میں جو ایک شخص، ایک نوجوان جس کی دور تک نظر تھی، وہ کوشش کر رہا تھا، باوجود سنگ الزام بھی ہے، تیر دشنام بھی ہے، وہ اس ادارے کو، اس انسٹیٹیوشن کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی دھن میں مگن تھا تاکہ آنے والی نسلیں کے لیے یہ روشنی محفوظ رہ سکے. تو اس روشنی کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ساری قربانی جو ہے وہ دی. پہنچ کے در پہ تیرے کتنے معتبر ٹھہرے، گرچہ راہ میں ہوئی جگ گسائیاں کیا کیا. شکریہ. السلام علیکم. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں